السلام علیکم۔ پہلی سحری میں افراتفری کے عالم میں دادا جان نے دروازہ پیٹتے ہوئے بڑی محبت سے تلاوتیں سناتے ہوئے اٹھایا۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھا اور دروازہ کھولنے کے چکر میں دیوار سے ٹکرا گیا۔ میری آنکھیں جو ٹریفک سگنلز کی لائٹ کی طرح جل بجھ رہی تھیں۔ دادا نے کہا، "تو تے کہہ رہا سی کہ فکر نہ کرو، میں ٹائم نال جاگ جاواں کر سحری کر لوں گا۔ اب ٹائم دیکھ لے، 15 منٹ رہندے نے سحری ختم ہونے میں۔ تیرے چکروں میں آج روزہ پانی پی کر یا پھل کھا کر رکھنا پڑے گا۔" میں نے دادا سے کہا، "خانسامہ کہاں ہے؟" دادا نے کہا، "مخوض، رات ہی تجھے بتایا تھا کہ اس کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ چھٹی لے کر اپنے گھر گیا ہوا ہے۔" میں نے ٹائم دیکھا اور سحری کے لیے باہر نکلا تو دماغ میں خیال آیا کہ اتنی جلدی سحری لے کر واپس آنا ممکن ہوگا۔ کچن میں بھاگا، فریج سے بریڈ پھل نکال کر دادا کے سامنے رکھے اور خود دودھ دہی لے کر لسی بنانے لگا۔ دادا نے جلدی جلدی بریڈ کے سلائس پر مکھن لگا کر کھانے لگے۔ میں اتنے میں کسی سے بھرے 2 جگ اٹھا کر دادا کے پاس پہنچا، ایک سلائس کو منہ میں ٹھوسا اور جگ کو منہ لگا کر لسی پینے لگا۔ دادا نے دوسرے جگ میں سے ایک گلاس لسی کا پیا اور جگ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے دوسرے جگ کو منہ لگایا اور سانس لیتے ہوئے دادا سے کہا، "اب آپ کو گھر میں عورت کی کمی محسوس تو ہوگی؟" دادا جان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منہ سے بولنے کی بجائے اثبات میں سر کو ہلایا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، "دادا جان، اگر آج میری شادی ہوئی ہوتی تو آپ کے لیے گرم گرم پراٹھے بنا کر ہم کو سحری کروا رہی ہوتی۔" یہ سننا تھا کہ پتہ نہیں دادا کیوں اچانک بھڑک گئے۔ جیسے ہی سحری کے ختم ہونے کا سائرن بجا، دادا جان نے اپنی پشاور چپل اتاری اور ڈڈریا کہتے ہوئے برسانی شروع کر دی۔ "مخوض ہر بات میں اپنی شادی کا ذکر لے آتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تجھے کم از کم کسی عزت دار شخص نے اپنی بیٹی نہیں دینی۔ اب اتنی سی بات پر مجھ معصوم کو 100 باتیں سنا کر پشاوری چپل سے پیٹ کر لسی ہضم کروانے کی کیا ضرورت تھی؟" مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔